اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 160 سے آیت نمبر 163 تک 3 آیات مبارکہ کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا و مروہ کے بارے میں بتایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حج اور عمرہ کیا ہوتا ہے، حج کا طریقہ، عمرہ کا طریقہ وہ ہم نے آپ کو مختصراً بتا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کے واضح احکامات کو چھپاتے ہیں ان کے بارے میں کیا وعیدی ہے اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت کی ہے۔ یہ سارا کچھ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ نے بتایا۔ آج کی آیات مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، تابوا، جنہوں نے توبہ کی۔ پچھلی آیات کا اس آیت کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ نے لعنت کی، اور لیکن اللہ نے کہا کہ میں لعنت بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو عذاب بھی دیتا ہوں، لیکن اگر لوگ توبہ کر لیں تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور نیکی کی یا صلح کر لی، وبینوا، اور احکامات کو واضح بیان کر دیا، وبینوا، اور بیان کر دیا مطلب احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیا، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، اتوب، کہ میں آتا ہوں، علیہم، ان کے پاس، مطلب میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں۔ وانا، اور میں، مطلب اللہ، وانا، اور میں، التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت زیادہ مہربان ہوں، بہت زیادہ مہربان ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا مگر وہ لوگ جو اپنی حالت درست کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں اور اصلاح کر لیتے ہیں اور احکامات کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، تو میں ان کے قصور کو معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو توبہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو چھپانے والے یہودی بھی ہوں یا کوئی بھی غیر اسلام سے تعلق رکھنے والا یہودی، کفر کو ترک کر کے اسلام لیں، اور اصلاح سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی باطنی بھی اصلاح کر لیں۔ ٹھیک ہے، اپنی ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی بھی اصلاح کر لیں اور ظاہری اعمال درست کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ انسان چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن اگر وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں تو اللہ اس کی ساری جو گناہ، جو خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ توبہ کے قبول ہونے کی یہ شرط ہے کہ جس برائی سے توبہ کی جا رہی ہے پہلے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ جس برائی سے انسان بچنا چاہتا ہے، جس گناہ کی انسان معافی مانگ رہا ہے، اور تو پہلے اس گناہ کو چھوڑنا ضرور پڑے گا، اور اس برائی کی وہ تلافی بھی کی جائے گی۔ کیونکہ یہود کی بری عادت یہ تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپا لیتے تھے، تو ان کی یہ توبہ قبول کرنے کی شرط یہ بیان فرمائی اللہ نے کہ وہ اپنی پہلے اصلاح کریں، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپانے سے پہلے باز آ جائیں، باز آنے کے بعد وہ اسلام لے آئیں، اور جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات چھپاتے تھے اب وہ لوگوں میں واضح طور پر صاف صاف بیان کریں۔ ٹھیک ہے، وبینوا، واضح طور پر صاف صاف بیان کریں۔ اب بیان کرنے کے بعد پھر وہ یہ کریں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تو اللہ نے فرمایا کہ میں پھر ایسے بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گناہ سے توبہ کر لے وہ اس شخص کی مثل ہوتا ہے کہ جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 313، مطبوع ہے نور محمد، کارخانہ تجارت کتب کراچی۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا، جو کہ کافر ہوئے، وماتوا، اور وہ مر گئے، بے شک جو لوگ کافر مر گئے، وہم کفار، اور وہ ہیں ہی کافر، وہم کفار، اور وہ ہیں ہی کافر، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، کہ ان کے اوپر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ کافر ہیں اور کافر ہی مرے ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگوں پر سارے لوگوں کی وہ لعنت کی گئی۔ خالدین فیہا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کس میں؟ جہنم میں، یا اس لعنت میں۔ لا یخفف، لا نہیں، یخفف مجہول آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب،
ولاہم اور نہ ہی وہ ینظرون انہیں مہلت دی جائے گی، اور نہ ہی انہیں کوئی ڈھیل دی جائے گی یا نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان سے کوئی عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰہ اور الہ مطلب معبود، کم تمہارا، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، الہ معبود، واحد وہ ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد اور تمہارا معبود معبود واحد ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا مگر ہوا وہی، الرحمن وہ بے حد رحمان ہے، اور الرحیم وہ بے حد رحم فرمانے والا ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ان آخری دو آیات مبارکہ میں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بیان فرما دیا کہ اللہ نے لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينذرون، کہ ان پر جو لعنت کی ہے اس میں اللہ نے ان کو عذاب کی خبر دے دی ہے، اور فرما دیا کہ ایسے لوگ جو کہ مرے بھی، مردہ جو مرے ہیں وہ کافر اور رہے بھی وہ کافر، تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کفر پر مریں گے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ، بے شک عمر بن الاس نے میری ہجو کی ہے اور اس کو علم ہے کہ میں شاعر تو نہیں ہوں، تو اس کی ہجو فرما، اور جتنی بار اس نے میری ہجو کی اتنی بار اس پر لعنت فرما۔ اس حدیث کو امام ابن عساکر نے روایت کی ہے، کنز الاعمال جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 548۔ خیر، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس شخص کا ظاہر کفر میں ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، اور ہے بھی صحیح، حالانکہ اسے جہاد کرنا بھی جائز ہے اور نہیں بھی۔ احکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی اپنے ساتھ کی جانے والی زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑا جاتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو توڑا جاتا تو آپ سے زیادہ غضب میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 596۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، ابو سفیان پر لعنت کر، اے اللہ حارث بن حشام پر لعنت کر، اے اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت کر۔ تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، سورہ آل عمران آیت نمبر 128۔ آپ اس میں سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے، بے شک یہ لوگ ظالم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، وہ لوگ اسلام لے آئے اور انہوں نے اسلام میں اچھے اچھے عمل کیے۔ یہ حدیث صحیح ہے، جامع ترمذی صفحہ نمبر 427۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو محترم سامعین، اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے یہاں فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، مسلمانوں پر لعنت کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، مسلمانوں پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مسلمان کو لعنت کی تو یہ اس کو قتل کرنے کی مثل ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 893۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عبداللہ نام کا ایک شخص تھا جس کا لقب ہیمار تھا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شراب نوشی پر حد لگایا کرتے تھے۔ ایک دن اس شخص کو حد لگائی جا رہی تھی کہ مسلمانوں میں سے ایک نے کہا، اے اللہ اس پر لعنت کر، اس کو کتنی بار حد لگائی گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو لعنت نہ کرو، بخدا تم کو معلوم نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1002۔ البتہ گناہ کبیرہ کرنے والوں پر بلا تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ چوری کرنے والے پر لعنت کرتا ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور جہاز کی جو رسی چراتا ہے تو اس کا بھی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1003۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو کفر پر مرے اس پر سارے انسان لعنت کرتے ہیں، حالانکہ کافر تو اس پر لعنت نہیں کرتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر اس پر آخرت میں لعنت کریں گے،
اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ انسان سے مراد کامل انسان ہے، اور کامل انسان سے مراد کیا ہے؟ مسلمان۔ پھر اللہ نے فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کہ کفار کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، جیسا کہ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کافروں میں سے ابو لہب تھا تو اس کے عذاب میں تخفیف تو ہو رہی ہے۔ خیر ہم بات کر لیتے ہیں۔ نیک اعمال کے مقبول ہونے کی شرط وہ ایک ہے، وہ ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر ساری نیکیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، سورۃ النحل آیہ نمبر 97۔ مرد ہو یا عورت جس نے کوئی نیک عمل کیا بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور اس کے اچھے کاموں کا اس کو ضرور اجر بھی دیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورۃ الفرقان آیہ نمبر 23۔ اور انہوں نے جو بھی نیک کام کیے ہم ان کی طرف قصد فرمائیں گے، پھر ہم انہیں باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرات بنا دیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، سورۃ المائدہ آیہ نمبر 5۔ اور جس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تو بے شک اس کا عمل ضائع ہو گئے۔ امام مسلم روایت کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا تھا، مساکین کو کھانا کھلاتا تھا، کیا اس کا یہ عمل اس کو نفع دے گا؟ تو آپ نے فرمایا یہ عمل اس کو نفع نہیں دے گا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115۔ تو قرآن مجید کی ان تمام آیات سے اور صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کفار کی جتنی بھی نیکی ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی، ان پر اجر ملے گا، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ پیر کے دن جو ہے وہ ابو لہب کے عذاب میں تھوڑی سی تخفیف کی جاتی ہے، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 764۔ اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو آگ سے کھینچ کر نکال لیا اور صرف اس کے ٹخنوں تک آگ رہ گئی، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115۔ اسی طرح علامہ نووی لکھتے ہیں کہ کفر کی وجہ سے جو عذاب ہوگا اس میں تخفیف نہیں ہوگی، اور باقی جرائم پر جو عذاب ہوگا اس میں نیکیوں کی وجہ سے تخفیف ہو سکتی ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115۔ اب ہم یہاں پہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرما دیا کہ اگر عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی تو وہ نیکیوں کے اعمال کی وجہ سے کی جائے گی، ورنہ نہیں۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، تمہارا الہ خدا ایک ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیان کیا اور فرمایا کہ یہود اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپاتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور توحید کو بیان کیا گیا اور ظاہر فرمایا کہ یہود اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے کا معنی یہ ہے کہ الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور عبادت کا مستحق ہونے میں وہ بالکل اکیلا ہے، اور اس کی کسی بھی صفت میں کوئی اس کا مثل بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بالکل ایسے ہے جیسا کہ وہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا اور الہ ہے ہی نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا آخری کلام ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا، جامع ترمذی صفحہ نمبر 161۔ امام حاکم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک الہ ہونے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جیسا کہ اگر ہم دیکھتے تھے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الہ ہونے کے بارے میں، ایک ہونے کے بارے میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ تو
ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جس شخص نے تقریباً 70 مرتبہ یا 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. مرقات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 99، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان 1390 ہجری. محترم سامعین، آج کی ویڈیو یہیں پہ مکمل ہوتی ہے، اور آخر میں ہم اس کلام مجید کے ثواب کو اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان کے وسیلہ جلیلہ سے، اہل بیت کے وسیلہ جلیلہ سے، اور تمام ازواج مطہرات، صحابہ، صحابیات، تبع تابعین، خصوص بالخصوص غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، اور اس مہینے میں عظیم شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے ان آیات مبارکہ کے ثواب کو اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے ایصال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میری والدہ کی قبر کے لیے ایصال ثواب کے لیے قبول فرمائے، اور اس آیات مبارکہ کے ثواب کی وجہ سے ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنی رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور ان کی قبور کے تمام منازل کو آسان فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.